अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल मीडिया में हूँ आपका होस्ट हारून सागर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी वसीम अंजन सिंधु साहब के पास, जो कि मिनॉरिटी विंग के ज़िला चेयरमैन शेखपुरा और मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और कामरान माइकल के राइट हैंड हैं। उनसे हम जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल जो है महंगाई के हवाले से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई क्या मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर काबू नहीं पा रही, या जो हुकूमत छोड़ के गई है यानी पीटीआई इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से ये महंगाई हुई है। उनसे मजीद हम तफसील से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या ये जो महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, क्या ये मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से काबू नहीं पाया जा रहा, या जो पहले हुकूमत थी यानी इमरान खान साहब पीटीआई की हुकूमत, वो ऐसी सूरत हाल छोड़ के गए हैं? क्या कहेंगे इसमें? मैं आपके इस चैनल की वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि जिस कंडीशन में ये गवर्नमेंट मिली है हमें, पहली तो बात है कि ये नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, ये मखलूत गवर्नमेंट है। सब जमातों के साथ को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई गई है। और इस हालात में जिस तरह से कि पाकिस्तान की मईशत हमें मिली, खजाना बिल्कुल खाली था, और जो इन्होंने मुआहदे IMF से किए हुए हैं, उनकी वजह से महंगाई का तूफान आया है। नो डाउट कि ये नहीं कहा जा सकता कि PMLN के पास एक तजर्बा का टीम नहीं है, या उन्होंने उनमें डिलीवर करने की एबिलिटी नहीं है। हमने हर हालात में मुल्क को डिलीवर करके दिखाया है। आप माजी में देखें कि जब हमें 2013 में गवर्नमेंट मिली तो 22 घंटे लोड शेडिंग थी, और हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी क़यादत ने सर तोड़ कोशिश करके उसको लोड शेडिंग को जीरो किया। बिजली के कारखाने लगाए, 11,000 वोल्टेज बिजली को बनाया और उसको सिस्टम में दाखिल किया। अब हालात ये जो आए रोज, पहली बात तो है कि ये महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे है, और कुछ जो मामला हम पाकिस्तान में असरात नजर आते हैं ज्यादा के, उसकी वजह पिछली गवर्नमेंट के मुआहदे हैं। उन मुआहदों की वजह से ये महंगाई आसमानों को छू रही है। अब जब हम IMF के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि जी आपके जो पहले मुआहदे हुए हैं कि हम अब लोगों को पेट्रोल की कीमत पूरे लेवल पे देंगे, सब्सिडीज नहीं देंगे। 100 अरब से जायद की हर महीना सब्सिडी दी जाती है ये पीटीआई की गवर्नमेंट में, और कोई हमारा मुल्क तो बिलखसूस इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि 100 अरब की हर महीना सब्सिडी दी जाए। और जो गवर्नमेंट हम देख लें, माजी में श्रीलंका का हाल देख लें, श्रीलंका के सब्सिडीज के साथ मुल्क का क्या हाल हो गया। हम अपनी अवाम के लिए लड़ रहे हैं हुकूमत के मामला से, ये अपनी माम को सहूलतें देने के लिए मुल्क को दुरुस्त कर रहा है। हम फर्दों को नहीं ठीक करना, हमने मुल्क के लिए लड़ना है। अब ये बेशक सख्त फैसले हैं, मुश्किल तरीन फैसले हैं, जारी हम वामी लोग हैं, ये वामी गवर्नमेंट है, वामी लोग हैं, तो जब वाम के पास जाने के लिए हमें वाम के बारे में बार बार सोचना होगा। ये पेट्रोल महंगा करना, ये घी महंगा करना और बाकी चीजें महंगी करनी, ये बहुत मुश्किल तरीन फैसला है गवर्नमेंट जो बिल्कुल वामी लोग हैं, वामी लोगों के लिए। तो इसलिए जो फैसले उन्होंने किए हैं, उन्होंने सब्सिडीज का फैसला उनका था, ये हमारा नहीं था। इसलिए हमारी इकॉनमी का भट्ठा बैठा है, इसलिए इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है, इसलिए हमारी मईशत तबाह हुई है कि जब हमने इस तरह से हर एक चीज पे सब्सिडी, जब इसको पता चला कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, तो इसने फिर वो तूफान मचाया है खजाने का। वो हर जगह पे सब्सिडी देकर, हर सब जगह पर सब्सिडीज देकर, पेट्रोल पे, एक एक चीज पे इसने सब्सिडी देकर मुल्क का खाना खराब किया। अच्छा चलो साहब, ये भी बताइएगा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जितना भी अरसा 4 साल गुजारे, या जितना भी वो वक्त गुजार के गए हैं, तो उनका कहना ये था कि जितना भी ये महंगाई का इल्ज़ाम है ये सारा नून लीग के ऊपर है, तो ये महंगाई करने वाली नून लीग है। तो अगर नून लीग ने ऐसा किया है तो उस वक्त आवाम जो थी वो फिर भी हुकूमत नून लीग की चाहती थी, तो इसकी क्या वजह थी? नहीं, इसकी वजह एक खूबसूरत, देखो हुकूमतें चलती है कि पॉलिसीज के तहत हमारे पास बेहतरीन पॉलिसी है,
ہمارے پاس ڈلیور کرنے کی ایبلٹی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ان کو گورنمنٹ دی تھی اس وقت پیٹرول 98 پہ لیٹر تھا, اس نے ہمیں 160 پہ دیا ہے. 3 سال میں اس نے اس قدر مہنگائی کی ہے. ڈالر جب دیا تھا ہم نے 118 روپے کا ڈالر تھا, انہوں نے جب دیا 190 روپے پہ ڈالر چلا گیا. چینی 53 روپے کلو تھی جب ہم نے ان کو گورنمنٹ 18 میں دی ہے, جب انہوں نے دیا 120 روپے کلو تھی. ان میں چیک اینڈ بیلنس کی ایبلٹی نہیں ہے. ان کے وزراء کو صرف ایک ہی کام تھا کہ ہر روز انہوں نے ٹی وی چینلز پہ آ کے, ٹاک شو پہ آ کر نون لیگ کو گالیاں دینی ہیں, ہر ایک بندے کو چیئرمین نیب کو ہراساں کرنا ہے, اس کی وجہ سے پکڑ دکڑ کرنی ہے, نون لیگ کو کارنر کے ساتھ لگانا ہے تاکہ جو عوام کا دکھ درد رکھنے والی پارٹی ہے اس کو کارنر پہ لگایا جائے. ان کے پاس ہوا اس بار کی جتنی اس نے ان چیزوں پہ وقت ضیاع کیا ہے, فارن کنٹریز میں جا کر کون ڈھونڈتا پھرا ہے کہ کہیں سے مجھے ان کے بارے میں کچھ مل جائے. وہاں پہ اگر کون ڈھونڈنے میں بھی تو پیسہ خرچ ہوا ہے نا, کتنے پیسے ہم نے جرمانے کی مد میں دیے ہیں. پھر اسی وجہ سے وہی پیسہ ہماری ملک پہ لگتا, ہماری قوم پہ لگتا, ہماری عوام پہ لگتا تو خوشحالی آنی. اچھا سر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے تو اس کا الزام کیا پی ٹی آئی کے اوپر جائے گا؟ پی ٹی آئی سے بھی مہنگائی جو کور نہیں ہو پائی, تو آپ جو صورتحال ہے, آپ بھی جب عمران خان صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, تو کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی ایسا ہی کہے گی کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے؟ نہیں, ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ دونوں چیزیں لوگ اپنی دیکھیں, اپنی عقل و فہم سے اندازہ لگائیں کہ جو بھی ملک سبسڈیز دے گا, اس قدر سبسڈی دے گا, 100 ارب روپے کی دے گا, ہر مہینے سبسڈی دے گا, تو وہ کیسے سرکل چلے گا, خسارہ کیسے بڑھے گا؟ جب یہ سبسڈیز ختم ہوں گی, اب لوگ پیٹرول کی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ہم نے ملک کو بچانا ہے. بے شک اگرچہ ہم عوامی لوگ ہیں, ہم نے اور 2 4 6 مہینے سال کے بعد عوام کے پاس جانا ہے, لیکن لوگوں ہماری پالیسی پہ اتفاق کریں گے, ہمارے نظریے پہ اتفاق کریں گے کہ ہم ملک کو صحیح سمت پر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے 20,000 ارب ڈالر قرض لیا ہے اور 1 روپے کا ٹکے کا کام نہیں دکھا سکتے, دھیلے کا کام نہیں دکھا سکتے. کہاں پر انہوں نے کام؟ ہم نے پورے ملک میں موٹر وے بنائی ہے, گودر پورٹ بنائی ہے, ہم نے ہر قسم کی بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. ہمارے دور میں بہترین معاشرے چل رہے تھے, بہترین ملک کو صحیح ڈگر پہ لائن پہ چلا تھا. یہ انہوں نے ایک پری پلاننگ, ایک سازش کے تحت نہیں کہہ سکتا, ایک پلاننگ کر کے ہمارے ملک کو ڈسٹرب کیا گیا تاکہ ہمارا ملک پیچھے چلے جائے. اور دیکھو صاحب کے سامنے ہے کہ کس طرح لوگ 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں اس 4 سال میں. کیا ملک کا حشر ہو گیا. لیکن اب انشاءاللہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور وہاں ہم بھی سرخرو ہوں گے, اور 23 کے الیکشن میں جب جائیں گے اور لوگ ہمیں دل کھول کر خوشی سے ووٹ دیں گے, اور جب ہم اس کے بعد آئیں گے اور 1/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ ملک خوشحال ہوگا, بہترین فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. چلو صاحب, اب جو موجودہ صورتحال ہے, عوام تو پھر نئے پاکستان کی طرف رخ کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم نے نئے پاکستان میں جانا ہے, یعنی عمران خان صاحب کے پاس, تو کیا کہیں گے اب؟ دیکھیں اتنے سے لوگ تو گنے چنے لوگ تو کوئی بھی کالدم تنظیم بھی لیں, اتنے لوگ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیں کہ کوئی کیمرہ ان کے ایک اپنے اور ARY کے کیمرے کے علاوہ کوئی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس کے علاوہ کوئی چینل ان کے جلسے پہ جا سکتا ہے؟ کوئی کیمرہ ان کے جلسے پہ نہیں جاتا. یہ خود اپنے ہی ڈرون سسٹم کے ساتھ بنا کر لوگوں کو تصویریں دکھاتے ہیں. اتنے مٹھی پر لوگ, ہر ایک تنظیم کے, تحریک طالبان کے پاس بھی اتنے سے لوگ ہوتے ہیں, کوئی کالدم تنظیم لے لیں ان کے پاس بھی تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. اتنے لوگ تو اچھا وہ بھی ایک بہت میں مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے پاس کون سے لوگ ہیں؟ ان کے پاس وہ لوگ ہیں جن کی نون لیگ میں جگہ نہیں بن رہی. یہ سارے پہلے لوگ نون لیگ کے پاس آئے ہیں, سارے بندے پہلے نون لیگ کے پاس آئے ہیں, سب سے نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اپنی پارٹی میں جگہ دیں. جب ان کے پاس نون لیگ میں جگہ نہیں رہی تو پھر یہ تحریک انصاف میں چلیں گے. ظاہر ہے ہر بندے نے سیاست تو کرنی ہے, وہ ان کا حق بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کے پاس بہت ساری میجورٹی. ابھی یہ اس ضمنی الیکشن میں دودھ کا دودھ کے پانی کا پانی ہو جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہے. یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. چل صاحب یہ بتائیے گا کہ بندے تو وہی ہیں جو ادھر سے چھوڑ کے ادھر آئے ہیں یا ادھر سے ادھر گئے ہیں, تو جو صورتحال ہے مہنگائی کی, اس کے اوپر کا جو قابو کون پائے گا؟ بات تو یہ ہے کرنے والی موجودہ. سر مہنگائی پہ قابو
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, رب تعالیٰ کی مہربانی سے نون لیگ کنٹرول کرے گی. ان کو ملک چلانا آتا ہے, وہ عوامی لوگوں کو عوام کی فکر ہے. ان کے ابھی دیکھو ہر روز انکشاف ہو رہے ہیں. شیخ رشید نے بھی ابھی اعتراف کیا اپنے جرم کا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا مہنگائی کا ملبہ بھی ان کے اوپر پڑ گیا. یہ ابھی آہستہ آہستہ بڑے سارے انکشاف انہوں نے 4 سال میں ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, حشر نشر کر دیا انہوں نے. تو وہ مہنگائی, سب لوگ باشعور لوگ ہیں, بڑی غیور قوم ہے پاکستانی لوگ, بڑے باشعور ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ملک کے کون ہمدرد ہے, کس نے ملک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے, کس نے ملک کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے, اور کس نے ملک کے ساتھ 4-3.5-4 سال میں کیا حال کر دیا ہے. ایک منصوبہ بتا دیں 4 سال کا, ایک کہیں پہ بھی انہوں نے عوامی یہ ابھی کوئی ایک انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جہاں پہ ملک اچھی سمت پہ چل سکے یا آنے والے دنوں میں بہتری ہو سکے. میں بار بار ان کی اس بات کی کو کرتا ہوں جو انہوں نے سبسڈیز دی ہے اور نو کانفیڈنس کی وجہ سے دی ہے. وہ انتہائی خطرناک عمل تھا اور ملک دشمنی وہ عمل ہے. کیا یہ ملک سری لنکا کی طرح دیوالیہ کی صورت میں تو نہیں ایسا ہوگا, یا کوئی ایسا جو نون لیگ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس کو جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کرے گی, تو اگر نون لیگ بہتر کرتی ہے یا اگر کوئی اور آتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اگر نون لیگ نہیں آتی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں پہلے عرض کر بھی چکا ہوں کہ جب انہوں نے حالات سری لنکا والے کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر گزارش کروں گا کہ کوئی گورنمنٹ اس طرح سے جس طرح سے نے سبسڈیز دی ہے 100 ارب روپے ماہانہ کی, نہیں ملک ہمارا متحمل ہے, نہیں اتنی سبسڈی افورڈ کر سکتے. انہوں نے جان بوجھ کے ایک ملک کو صرف اپنی نو کانفیڈنس کے لیے کہ میرے خلاف تحریک آ گئی ہے, میں اس سے بچنے کے لیے میں عوام کو پیچھے لگاؤں اور سبسڈیز دے کر ملک کو تباہ کروں. یہ گنونا کھیل ہے, یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ سیم سری لنکا والا کنڈیشن بننے جا رہی تھی. اگر آج دوبارہ یہ گورنمنٹ نون لیگ یا مخلوط گورنمنٹ نہ سنبھالتے, ان کے پاس ملک نہ آتا, تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں کہ جس طرح سے یہ عمل شروع تھا اب تک کبھی کم دیوالیہ ہو چکے. اگر نون لیگ کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو کیا ریلیف ملے گا عوام کو؟ دیکھیں گورنمنٹ, نون لیگ کی گورنمنٹ ایک عوامی گورنمنٹ ہے, وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھتی ہے. دیکھو میں پہلے عرض کیا ہے کہ جب ہمیں 13 میں گورنمنٹ ملی تو ملک کا کیا حال تھا. ہماری ساری مشینری ساری بنگلہ دیش چلی گئی تھی, ساری سری لنکا انڈسٹری چلی گئی تھی. پھر نون لیگ نے جب گورنمنٹ آئی, بجلی کے کارخانے لگائے, بجلی وافر مقدار میں پیدا کی, پھر ہماری معیشت دوبارہ بحال ہوئی, پھر وہاں پہ سارے مشینری ساری چلنی شروع ہوئی, وہاں پہیا رواں دواں ہوا. تو اب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, رب تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جب ہماری گورنمنٹ دوبارہ آئے گی 1/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی, 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی, اور پھر ہم ملک کو بہترین ڈگر پہ لے کے جائیں گے. اچھے فیصلے ہوں گے, عوام کو خوشحالی ملے گی, معیشت کا پہیا رواں دواں ہوگا اور ہر طرح سے خوشحالی ہوگی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری وسیم انجم سندھو صاحب جو کہ ضلعی چیئرمین ہیں اور مسلم لیگ نون کے. ان سے ہم مہنگائی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون ساگر کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.